دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی دو آیتوں میں اجمالی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انسانوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ نسب انسانوں میں ہی جاری ہوا ہے، تو ظاہر ہے ان کی ابنیت کا، اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ بات پچھلی آیتوں میں اجمالی طور پر ذکر کی ہے۔ اب اس آیت سے لے کر آگے تقریباً مکمل 2 رکوع تک، اگلے رکوع کے اختتام تک جو ہے اسی بات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کا سلسلہ نسب انسانوں میں جاری ہوا ہے اور وہ انسان سے پیدا ہوئے ہیں، انسان کی اولاد ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کے بیٹے۔ اس کی تفصیل میں پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ تو حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھی یعنی حضرت عمران کی بیوی، جن کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے، حضرت عمران کی بیوی، یہ جو حضرت عمران تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہوئے، یہ بیت اللہ کے امام بھی تھے، متولی بھی تھے اور بنی اسرائیل کے حاکم بھی تھے۔ جب حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو اس دوران میں حضرت عمران کی وفات ہو گئی، حضرت عمران کی، تو ان کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ اب جو بھی میرا بیٹا پیدا ہوگا اس حمل سے تو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ کیا ہوگا؟ وقف ہوگا۔ اور یہ نظر ماننا ان کی شریعت میں جائز بھی تھا، درست بھی تھا۔ تو اس نظر ماننے کے بعد انہوں نے ساتھ دعا بھی مانگی اللہ سے، کیونکہ ہر کام کی قبولیت کی دعا اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کام کی قبولیت کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے، اگر اللہ چاہے قبول کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ تو انہوں نے ساتھ میں دعا بھی کی ہے قبولیت کی، فتقبل منی، کہ یا اللہ مجھ سے یہ نظر جو میں نے مانی ہے میری اس نیکی کو کیا کر لیجیے؟ قبول فرما لیجیے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وضع حمل ہوئی انہوں نے بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی، بجائے بیٹے کے۔ اب انہوں نے تو نظر مانی تھی کہ جو بیٹا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا ہوگا؟ وقف ہوگا، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی، تو اس پر انہوں نے حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا رب انی وضعتھا انثی، کہ اللہ میں نے کیا ہے؟ بیٹی جنی ہے۔ مطلب حسرت کا اظہار کرنا تھا کہ میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اب میری نظر کا کیا بنے گا؟ اب تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جاننے والے ہیں جو آپ نے کیا ہے؟ جنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونا ہے یا کیا ہونی ہے؟ بیٹی ہونی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق یہی بیٹی ہی بہتر ہے۔ لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر، فرمایا جو بیٹا آپ چاہتی تھی، جو بیٹا آپ کو مطلوب تھا، اس بیٹے کی نسبت یہ بیٹی زیادہ بہتر ہے۔ وہ بیٹا جو آپ چاہتی تھی
وہ اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس بیٹی کا مقابلہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف بیٹی ہی نہیں ہے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے بطور نظر کے اللہ اس کو قبول بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت اس بیٹی کے ذریعے آپ کو ایسی برکتیں عطا کریں گے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیٹی سے پیدا ہوں گے، اسی بیٹی سے کیا ہوں گے؟ تو ظاہر ہے وہ مطلوبہ لڑکا بیٹا جو وہ چاہتی تھی، اس کے مقابلے میں یہ بیٹی بہتر ہوئی کہ نظر بھی پوری ہوئی، اور ساتھ میں یہ برکات بھی حاصل ہوئی کہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے بیت المقدس کے متولی، حقیقی حاکم اور بیت المقدس کے حقیقی امام بھی ٹھہرے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، آپ جو بیٹا چاہتی تھی وہ اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا۔ خیر، تو انہوں نے جو بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام مریم رکھا، اور ساتھ ہی یہ دعا مانگی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ میں اپنی یہ بیٹی اور اس کی آگے پیدا ہونے والی اولاد آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے میں پناہ چاہتی ہوں، یعنی شیطان ان کو اپنا اثر نہ لگا سکے، شیطان ان تک نہ پہنچ سکے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی کہ ویسے تو ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان انگلی لگاتا ہے اپنے برے اثرات ڈالنے کے لیے، اپنے اثرات بد ڈالنے کے لیے، اپنی نحوست پہنچانے کے لیے ہر انسان تک وہ انسان کو کیا ہے؟ انگلی لگاتا ہے اور انسان کو چھوتا ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یا ان کی والدہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے دونوں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، شیطان کے اثر سے۔ یہ ان کی والدہ کی دعا کی قبولیت کی کیا ہے؟ علامت ہے، کیونکہ انہوں نے یہی دعا مانگی تھی کہ میں شیطان مردود کے حملوں سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها، بیٹی پیدا ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت مریم کی والدہ کی جو نظر تھی اس کی قبولیت کا اعلان ہے، اس کی قبولیت کا کیا ہے؟ توجہ سے تین باتیں فرمائی ہیں۔ پہلے تو فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس نظر کو قبول بھی کیا، اور نہ صرف قبول کیا اور اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ وہ بہتر طریقہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کی نظر قبول کی اور ان کی بیٹی کی پرورش وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی، وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی۔ اور قبولیت کے اچھے ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی بیٹی سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کو معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے بقبول الحسن، اللہ نے قبول بھی کیا ان کی نظر کو، اور وہ بھی اچھے طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ انبتھا نباتا حسنا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو قبول بھی کیا اور ان کی نشو و نما، بڑھوتری اور ان کا پلنا بڑھنا جو ہے وہ بھی اللہ نے اچھے طریقے سے کیا۔ وانبتھا نباتا حسنا، ان کی جو بڑھوتری ہے، نشو و نما ہے، وہ بھی اللہ نے عمدہ طریقے سے کروائی۔ میں نے بتایا تھا کہ انبتا نباتا حسنا، اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ان کی بڑھوتری، ان کی نشو و نما اچھے اور عمدہ طریقے سے ہوئی، اس کی تفسیر مشہور مفسر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد نشو و نما شروع ہوئی تو ان کی نشو و نما عام بچوں کی نسبت تیز تھی، عام بچوں کی نسبت ان کی نشو و نما کیا تھی؟ تیز تھی۔ وہ اس جگہ پر فرماتے ہیں کانت تنبت فی الیوم کما ینبت المولود فی العام، کانت تنبت فی الیوم کما ینبت المولود فی العام، یعنی حضرت مریم کی نشو و نما، ان کی بڑھوتری کی سپیڈ اتنی تھی، اتنی تیز تھی کہ وہ ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی
کہ جتنا عام بچہ جو ہے 1 سال میں بڑھتا ہے، ایک عام بچہ اس کی نشو و نما اور بڑھوتری جتنی 1 سال میں ہوتی ہے، حضرت مریم کی نشو و نما جو ہے وہ 1 دن میں اتنی ہو جایا کرتی تھی، اور اس طرح تیزی سے ان کی بڑھوتری ہوئی اور وہ جلدی سے سن بلوغ کو پہنچ گئی، بلوغت کی عمر کو کیا ہے پہنچ گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی پر ایک اور مسئلہ بھی قرآن پاک کی اس آیت نے حل کر دیا، وہ یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ کی رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہو گئی، 9 سال کی عمر میں۔ اب وہ لوگ عقل پرست جو اپنی عقل کی پیچھے چلتے ہیں، عقل پرستی میں مبتلا ہیں، اور ہر شریعت کی ہر بات کو، اللہ کے ہر حکم اور کام کو بھی وہ اپنی محدود عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہیں، وہ حضرات اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 سال میں کوئی بچی کیا ہے سن بلوغ کو پہنچ جائے، رخصتی کے کیا ہو جائے، قابل ہو جائے۔ تو اس آیت نے یہ مسئلہ بھی کیا کر دیا ہے، بھئی حضرت مریم کی یہ فضیلت ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں بننے والی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی بڑھوتری میں اتنی تیزی اور جلدی فرما دی، ان کی بڑھوتری اور نشو و نما، کہ عام بچوں کی بڑھوتری والا جو قاعدہ اور قانون تھا اللہ نے بدل دیا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ یہ ان کی کرامت تھی، اور اللہ نے عام جو نشو و نما کا قاعدہ اور قانون تھا اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، کہ ان کی نشو و نما اتنی جلدی ہوئی کہ وہ بہت جلد بلوغت کی عمر کو کیا ہے پہنچ گئی۔ تو یہی اصول حضرت اماں عائشہ کے بارے میں کر لے کہ حضرت اماں عائشہ امام الانبیاء، نبی آخر الزمان کی کیا بننے والی تھی؟ زوجہ بننے والی تھی، اور اللہ نے ان کے لیے اللہ نے آخری نبی کی زوجیت میں آنا مقدر کیا تھا، تو اللہ نے یہاں بھی اپنا قانون اور قاعدہ کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ تو جیسے حضرت مریم کی نشو و نما جلدی ہو سکتی ہے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ سکتی ہیں، تو حضرت اماں عائشہ کی بڑھوتری اور نشو و نما بھی جو ہے وہ اتنی جلدی ہوئی کہ 9 سال کی عمر میں وہ سن بلوغ کو پہنچ گئی، اور اللہ کی قدرت سے وہ رخصتی کے قابل ہو گئی۔ تو اس میں کوئی عجیب یا انوکھی بات نہیں ہے۔ البتہ ہماری عقل محدود ہے، اللہ رب العزت کے کاموں، اللہ کے فیصلوں کو ہماری عقل اپنے اندر سما نہیں سکتی ہے، اللہ کے فیصلوں کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت نے یہ مسئلہ بھی کیا کر دیا ہے؟ حل کر دیا ہے کہ حضرت مریم کی نشو و نما اتنی جلدی ہو سکتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نشو و نما بھی اتنی جلدی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی۔ یہ تھوڑی بات قابل تفصیل ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو ہی حضرت مریم کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، کیونکہ والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے حضرت عمران، تو وہ بیت المقدس کے امام بھی رہے اور لوگوں کے ہادی رہنما بھی تھے اور لوگوں میں مقبول بھی تھے، تو ان کے جو مریدین تھے، بیت المقدس کے جو خدام تھے، ان کے درمیان میں اس پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی پرورش کون کرے گا، حضرت مریم کی پرورش۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا، ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ ان کی پرورش ہم کریں، کیونکہ ہمارے بڑے، ہمارے رہنما، ہمارے امام کی کیا ہے؟ بیٹی ہے، ان کی اولاد ہے، تو لہذا ہمیں ان کی پرورش کا حق دیا جائے۔ جب یہ اختلاف بڑھا تو اس وقت کے نبی جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور وہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، رشتے میں حضرت مریم کے، یعنی حضرت مریم کی خالہ ان کے نکاح میں تھی، حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی، تو اس اعتبار سے حضرت مریم سے زکریا علیہ السلام کا رشتہ کس کا ہوا؟ خالو کا ہوا۔ تو وہ بھی اس دعوے میں شریک تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ مریم کی پرورش کا حق مجھے دیا جائے، لیکن جب اختلاف بڑھا تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی یہ صورت بنائی گئی کہ قرعہ اندازی کے اوپر سارے متفق ہو گئے، قرعہ اندازی کے اوپر۔ اور قرعہ اندازی کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ چلتے ہوئے پانی میں، دریا میں یا نہر میں چلتے ہوئے پانی میں ہر ایک اپنی اپنی قلم ڈالے گا، ہر ایک اپنی اپنی قلم
جس کی قلم آگے بہہ کر چلی گئی، پانی اس کو بہا لے گیا، تو اسے پرورش کا حق نہیں ہوگا۔ جس کی قلم ٹھہر گئی اور اوپر کی جانب مخالف جانب چلنا شروع ہو گئی، پانی اس کو بہا کر آگے نہ لے جا سکا، تو اسے پرورش کا حق دیا جائے گا۔ اور قدرتی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کا ڈالا ہوا قلم جو تھا وہ پانی کے میں آگے تیرنے کی بجائے وہ وہیں ٹھہر گیا اور اوپر کی جانب جو ہے وہ چڑھنے لگا۔ تو اس طرح حق پرورش جو ہے وہ حضرت مریم کا کس کو ملا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا۔ کفالت کا حق جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ملا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک خاص کمرہ، خاص عبادت خانہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے مقرر کیا، اور اس کی ترتیب یہ بنائی کہ باہر جاتے ہوئے اپنے کام کاج کے لیے جب باہر جاتے تو اس کو باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے، کنڈی لگا کر جاتے تھے، اور کسی اور کو اس کمرے میں حضرت زکریا کے علاوہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ یہاں بھی جب حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں جاری تھی، تو اس دوران بھی حضرت مریم کی ایک اور کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ کرامت یہ تھی کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوتے حضرت مریم سے ملنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، تو ان کے سامنے جو ہے وہ بے موسم پھل میوے ان کے سامنے رکھے ہوئے نظر آتے، یعنی گرمیاں ہیں تو سردی کے پھل نظر آتے تھے، اور سردیاں ہیں تو گرمیوں کے موسم میں جو پھل اگتے ہیں وہ انہیں وہاں ملتے تھے۔ تو اس پر حضرت زکریا نے حیران ہو کر پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تیرے پاس ہے، یعنی بے موسم کے پھل جن کا موسم بھی نہیں ہے وہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ کس کی طرف سے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت مریم کی کیا تھی؟ کرامت تھی کہ اللہ رب العزت انہیں بے موسم کے پھل مہیا کرتے تھے، اور اسی کو انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ رب العزت کو ہر چیز کا اختیار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ اگر بے موسم کے پھل سردیوں کے گرمی میں لا کر پیدا کر دے، رکھ دے، مہیا کر دے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، کرامت کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح کرامت کے مقابلے میں لفظ معجزہ بولا جاتا ہے۔ تو لفظ معجزہ کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں کوئی خرق عادت کام، کوئی خرق عادت کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام، خرق عادت کام ظاہر ہو جائے، یعنی ایسا کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو عام طور پر انسانوں سے ہوتا نہیں ہے، عام طور پر انسانوں سے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور انسان ایسا کام کر سکے، تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور کرامت یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ پر خرق عادت کام ظاہر ہو جائے، خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے، جو نبی تو نہیں ہے، جو نبی تو لیکن ولی ہے، لیکن کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں جو پابند شریعت ہو، شریعت کا کیا ہو؟ پابند ہو، سنت کا کیا ہو؟ پابند ہو، متقی پرہیزگار ہو، شریعت پر عمل پیرا ہو، ایسے بندے کے ہاتھ پر اگر خرق عادت اور خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور ایک لفظ استدراج بھی بولا جاتا ہے، معجزہ کرامت کے مقابلے میں ایک لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ استدراج۔ استدراج کہتے ہیں کہ کوئی خرق عادت کام ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے جو نبی بھی نہیں ہے اور ولی بھی نہیں ہے، نبی بھی اور ولی بھی نہیں ہے، بلکہ یا تو کافر ہے، یا تو کیا ہے؟ کافر ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن فاسق فاجر ہے، متقی پرہیزگار نہیں ہے، شریعت کا باغی ہے، احکام شریعت پر اس کا عمل نہیں ہے، سنتوں پر اس کا عمل نہیں ہے، اس کی ساری زندگی، اس کے اعمال جو ہے وہ فسق و فجور سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کام جو خلاف عادت کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے یا فاسق فاجر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ تین باتیں آئی ہیں، معجزہ، کرامت اور استدراج۔ معجزہ خرق عادت کام جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اور کرامت وہ خرق عادت کام جو کسی ولی کے ہاتھ پر کیا ہو؟ ظاہر۔ ولی سے مراد، ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو متبع شریعت ہو، پابند شریعت ہو۔ اور تیسرا خرق عادت کام استدراج، خرق عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہو یا مسلمان فاسق فاجر کے ہاتھ پر کیا ہو؟ ظاہر ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجزے سے مقصود نبی کی تائید ہوتی ہے۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، یہ دلیل اور تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ میرا سچا پیغمبر ہے، میرا بھیجا ہوا یہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی تائید ہوتی ہے۔ اور کرامت یہ ولی کی صداقت اور سچائی کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل، تاکہ لوگ اس کی طرف کیا ہوں؟ متوجہ ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور جو استدراج ہے، کیا ہے؟ کافر کے ہاتھ پر خلاف عادت کام جو ظاہر ہو جاتا ہے، خرق عادت کام، یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رہے کہ کسی کافر کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو رہا ہے، فاسق فاجر کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی اس پر ناراضگی کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کے ہاں اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہے، خاص کر یہ جن برائیوں میں پڑا ہوا ہے لیکن ان کو یہ اچھا سمجھ رہا ہے، ان کو یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ خاص کر یہ کام جب خلاف عادت اس کے ہاتھ پر کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو مقبول سمجھے گا، حالانکہ وہ فاسق فاجر ہے، شریعت کا باغی ہے، شریعت کے اوپر اس کا عمل، یا کافر ہے، سرے سے ایمان ہی، لیکن خرق عادت کام کے ظاہر ہونے سے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ مقبول سمجھے گا، اپنے آپ کو سچا سمجھے گا۔ تو ظاہر ہے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اسے اگر کافر ہے تو ایمان کی توفیق بھی نہیں ہوگی، ایمان کی توفیق بھی۔ اور یہ ایمان کی توفیق نہ ہونا، توبہ کی توفیق نہ ہونا، یہ اس غلط گمان میں مبتلا کیسے ہوا؟ استدراج کی وجہ سے، خلاف عادت کام جو اس کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہوا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت ایسا کام ایسے بندے کے ہاتھ پر جو ہے کافر یا غیر کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق فاجر ہے، اللہ رب العزت خرق عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر کر کے گویا اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اس بندے کو مزید گمراہی میں ڈال کر جہنم کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، سزا کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ایک بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یا تو غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، یا پھر فاسق فاجر ہوتا ہے، شریعت پر اس کا بالکل عمل نہیں ہوتا، چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، لباس سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کی عبادات بالکل ضائع ہوتی ہیں، عبادات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہاتھ پھیرنے سے بعض اوقات لوگوں کو کیا مل رہی ہوتی ہے؟ شفا مل رہی ہوتی ہے، اور بڑی بڑی مونچھیں، زلفیں، سرکار بنے ہوتے ہیں، ملنگ سے بنے ہوتے ہیں، ہم اسے ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عام ناواقف لوگ، جاہل لوگ ان کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ ولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ولی نہیں ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو پابند شریعت ہو، کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو یا نہ ہو، اگر ظاہر ہو جائے تو کرامت ہوگی، لیکن اگر خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر نہ بھی ہو، پابند شریعت ہے مکمل، تو وہ ولی ہے اللہ کا، وہ اللہ کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ لیکن اگر پابند شریعت نہیں ہے پھر بھی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ استدراج ہے، اسے کرامت نہیں کہتے، اور یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عند اللہ مبغوض ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے ہاں غیر مقبول ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رہے کہ ہر وہ بندہ جو کڑے شڑے پہن کے ملنگ سی صورت بنا لے، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن شریعت کے اوپر عمل نہ ہو، سنتیں ساری ضائع کی ہوئی ہوں، داڑھی جو ہے وہ بالکل کیا ہو؟ صاف ہو، لباس خلاف شریعت ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا خلاف شریعت ہو، اس کے ہاتھ پر اگر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جاتا ہے تو یہ کبھی بھی اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے اور اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھ لینے والے پر بھی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر
اعتماد کرنے والوں پر بھی اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ہے تو فاسق فاجر، اللہ کے احکامات کا باغی ہے، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کے بعد لوگ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہی جائے گا جس پر اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت اسے ہدایت پر رکھنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی ایسے آدمی کے خرق عادت کام کو دیکھ کر کبھی بھی اس کو ولی نہیں مانے گا، کبھی بھی اس کو اللہ کا مقبول بندہ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقبولیت کا دار و مدار صرف خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے پر نہیں ہے۔ کرامت جیسے کسی کام کے ہاتھ پر ظاہر ہونے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا ہے، ولی ہونے کے لیے متبع شریعت ہونا ضروری ہے۔ متبع شریعت ہونا کیا ہے؟ ایک اور بات یہاں وہ بھی سمجھ لیں کہ معجزہ اور کرامت، معجزہ اور کرامت یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، بندے کا فعل نہیں ہوتا۔ مثلا نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات ہیں، جن میں سے ایک وہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اشارے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ جو معجزات ہیں یا کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظاہر ہونا، جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ یا کرامت، یہ اس کا فعل نہیں ہے، اس کا یہ کام، فعل اور کام تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن ظہور بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ یہ بات بعض ناواقف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنی نادانی کی وجہ سے معجزے اور کرامت کو دیکھ کر ولی کے بارے میں اور نبی کے بارے میں تمام چیزوں کے اختیار کا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، یہ نظریہ بنا لیتے ہیں۔ یہ مغالطہ لگا ہے معجزے اور کرامت سے۔ معجزے اور بھئی دیکھیں انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو اس سے انہیں مغالطہ لگا کہ نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے، نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اسی طرح کوئی کسی ولی کو اگر دیکھا کہ وہ مصلی بچھا کر پانی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، یہ کرامت اس سے ظاہر ہوئی تو کہہ دیا ولی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ لیکن یاد رہے میں نے کہا کہ یہ معجزہ اور کرامت ولی کا فعل ہے ہی نہیں، ولی کا فعل۔ جب معجزہ اور کرامت ولی کا فعل نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا فعل ہے، تو معجزے سے، معجزے والے فعل کو دیکھ کر یا کرامت کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ ولی اور نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے، یہ ایک مغالطہ ہے، یہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ جب فعل اللہ کا ہے، معجزہ بھی اللہ کا فعل اور کرامت بھی اللہ کا فعل ہے، تو اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ کے برابر، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اختیار، ہر چیز کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو معجزے اور کرامت سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا، اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ نبی اور ولی کو ہر کام کا کیا ہے؟ اختیار ہے، یہ درست ہے۔ مثال کے طور پر میں اس پر دو باتیں جو ہے وہ ذہن میں رہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس بندے کا فعل نہیں ہوتا، ولی یا نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جو معجزہ ہے اس کے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر، نبی کی، بھئی نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ہوا جو عام طور پر کسی عام آدمی کے ہاتھ پر وہ ظاہر نہیں ہوتا، عام آدمی کر بھی نہیں سکتا۔ تو جب ایسا کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے اپنا کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا، اپنا فعل جو خاص اللہ کا فعل تھا وہ نبی کے ہاتھ پر کیا ہو گیا؟ ظاہر۔ تو اس طرح اس نبی کے ہاتھ پر جب اللہ کا کام ظاہر ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کیا ہے؟ ورنہ تو ہر ایک کے ہاتھ پر کیا ہو جاتا؟ ظاہر، غیر نبی کے ہاتھ پر بھی کیا ہو جاتا؟ تو معجزہ دلیل نبوت بھی تبھی بنے گا جب اللہ کا فعل ہو، جب اللہ کا، خود نبی کا اپنا فعل ہو تو دلیل نبوت کیسے بنے گا؟ اللہ کی تائید تو تبھی ملے گی، اللہ کی تائید تو تبھی سمجھی جائے گی، اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تو تبھی سمجھا جائے گا جب اس کے ہاتھ پر جو فعل ظاہر ہوا ہے وہ اللہ کا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟
تو معجزہ دلیل نبوت بھی تبھی بنے گا جب معجزے کو اللہ کا فعل اور اللہ کا کام سمجھا جائے۔ اسی طرح دوسری دلیل شاید میں پہلے بھی کسی موقع پر کہہ چکا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا فرعون کے دربار میں کہ ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی، تو یہ خبر اس زمانے میں ایک بڑے جادوگر کو پہنچی۔ بڑے، وہ خود بھی جادوگر تھا، اس کے 2 بیٹے تھے وہ بھی جادوگر تھے، تو اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا، یہ طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی کو جو سانپ بن جاتی ہے، جس کے بارے میں فرعون نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ بھی کیا ہے، جادو ہے، یہ بھی کیا ہے، جادو ہے، اس نے کہا اس کی جانچ کرنی چاہیے، اس کی آزمائش کرنی چاہیے کہ واقعی یہ جادو ہے یا معجزہ ہے، جادو ہے یا۔ اس نے طریقہ یہ اختیار کیا، اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ خفیہ طریقے پر ان کی ریکی کرو، نگرانی کرو، دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام آرام کرتے ہیں اور اپنے ڈنڈے کو رکھ دیتے ہیں، تب جا کر جب وہ سو جائے بالکل نیند میں ہوں، تم جا کر اس لاٹھی کو اٹھا لینا، اس لاٹھی کو، پھر اس کے بعد جو بھی ہو مجھے آ کے بتانا ہے۔ تو وہ بیٹے دونوں گئے، موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کرتے رہے، جب وہ سوئے کسی جگہ پر، نیند آ گئی انہیں، تو ایک نے آگے بڑھ کر اس ڈنڈے کو اٹھانا چاہا تو وہ ڈنڈا سانپ بن گیا، وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ واپس ہے باپ کو آ کر بتایا کہ یہ صورتحال پیش آئی کہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے لیکن لاٹھی جو ہے پھر بھی سانپ بن گئی۔ تو اس نے کہا چلے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، جادو کیسے؟ اس نے کہا کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نیند سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العزت لا تاخذہ سنۃ ولا، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیند سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو جب اللہ کو نیند نہیں آتی ہے تو اللہ کا جو فعل ہے وہ بھی واقع ہوتا رہتا ہے، وہ بھی واقع۔ اگر یہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا، بندے کا فعل ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، یعنی جادو ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، تو ان کا یہ جادو بھی واقع نہ ہوتا، کیونکہ جادوگر کا جادو تب تک چلتا ہے جب وہ جاگ رہا ہو، اگر جادوگر سو جائے تو اس کا جادو چلتا نہیں ہے، اس کا فعل چلتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہوتا تو فوراً وہ لاٹھی جو ہے سانپ نہ بنتی، تو لاٹھی کا سانپ بن جانا اور موسیٰ علیہ السلام کا سویا ہوا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لاٹھی کا سانپ بننا، جو یہ جو معجزہ ہے، یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی، اللہ نہیں سوتے، تو اللہ کا فعل بھی نہیں سوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کا فعل بھی واقع ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو معجزہ ہے وہ نبی کا اپنا فعل ہے، بلکہ وہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا، لہٰذا اختیار بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ معجزے کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ معجزہ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ یاد رہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، ہر چیز کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار